بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الدرس العاشر، 10واں سبق۔ اس میں ہاذا سے ہاذانی اور اسی طریقے سے ہذہ سے ہاتانی بنانے کا طریقہ، کیسے اس کو بنایا جاتا ہے اور اس کے بارے میں کیا قاعدہ ہے، یہ بورڈ پر آپ ملاحظہ کیجئے۔ اگر ہاذا سے تثنیہ بنانا ہو ہاذانی تو الف نون کا اضافہ کیا جاتا ہے، ہاذا الف اور نون کا، اور یہ ہاذانی بھی اس میں اشارہ ہے، لیکن مفرد کے بجائے تثنیہ کے لیے استعمال ہوتا ہے، تثنیہ مذکر کے لیے استعمال ہوتا ہے جبکہ وہ قریب ہو۔ اسی طریقے سے ہذہ سے ہاتانی، ہاتانی بھی اس میں اشارہ ہے جو تثنیہ مؤنث کے لیے استعمال ہوتا ہے، یعنی مفرد کے بجائے تثنیہ کے لیے استعمال ہوتا ہے جبکہ وہ قریب ہو۔ اب انہوں نے یہ بتایا اگر آپ نے مفرد سے تثنیہ بنانا ہو تو اس کے آخر میں الف نون کا اضافہ کر دو۔ الف نون کا اضافہ کر دو گے تو کتاب سے کتابان، قلم سے قلمان، رجل سے رجلان، رجل سے رجلان، اسی طریقے سے مکتب سے مکتبان، بہت ساری مثالیں۔ آپ الف نون کا اضافہ کرتے جائیے مفرد کے آخر میں، اس سے تثنیہ بنتا رہے گا۔ تو یہ آج کا سبق ہے، اس میں آپ کو تثنیہ بنانے کا طریقہ بتایا گیا ہے، اور یہاں پر پریکٹس جو ہے یہ کرا رہے کہ کس طریقے سے جو ہے مطلب آپ اس سے تثنیہ جو ہے مفرد سے تثنیہ کیسے بنا سکو گے۔ جیسے کہ انہوں نے ہاذا اور ہاذانی کا ہیڈنگ دیا ہوا ہے عنوان میں، اور آگے کہہ رہے ہیں ہاذا کتاب و ہاذا کتاب، یہ کتاب ہے اور یہ کتاب ہے۔ اب ان دونوں کے لیے ہاذان کتابانی، یہ دونوں کتاب ہے۔ ہاذا قلم و ہاذا قلم، یہ بھی قلم ہے اور یہ بھی قلم ہے۔ ہاذان قلمان، تو یہ آپ کو جو ہے پریکٹس کرا رہے ہیں، یہ دونوں قلم ہیں۔ ہاذا تلمیذ و ہاذا تلمیذ، یہ بھی شاگرد ہے اور یہ بھی شاگرد ہے، تو ہاذان تلمیذان، یہ دونوں شاگرد ہیں۔ آپ یہ بھی استعمال کر سکتے ہو، یعنی ہاذا تلمیذ و ہاذا تلمیذ، اور اگر آپ اس کو ایک ہی ورڈ میں استعمال کرنا چاہو تو وہ صحیح بھی ہوتا ہے، اور خیر الکلام ما قل و دل، جو کہ تھوڑا ہو اور معنی پر دلالت کرے، تو ہاذان تلمیذان، سمجھ آ رہے؟ اب ما ہاذانی، جیسے ما ہذہ ہم کہتے تھے یا ما ہاذا ہم کہتے تھے، اب آپ اس کے ذریعے سے سوال بھی کر سکتے ہو۔ ما ہاذانی یہ کیا ہے؟ یہ دونوں ہاذان کتابانی، یہ دونوں کتابیں ہیں۔ ما ہاذانی یہ دو چیزیں کیا ہے؟ ہاذان قلمان، من ہاذانی۔ اب ما اور من میں نے آپ کو فرق بتایا تھا، ما جو ہے یہ اس چیز کے لیے استعمال ہوتے ہیں جو غیر ذوی العقول ہو، یعنی جس میں عقل نہ ہو، اور من جو ہے یہ ذوی العقول کے لیے استعمال ہوتے ہیں، یعنی انسان کے لیے استعمال ہوتے ہیں۔ من ہاذانی، یہ دونوں کون ہیں؟ ہاذان تلمیذان، یہ دونوں شاگرد ہیں۔ اب آگے ہذہ اور ہاتانی کا پریکٹس آپ کو کرایا جا رہا ہے۔ یہ دیکھیے ہذہ اور ہاتانی، انہوں نے ہیڈنگ دیا ہوا ہے، عنوان دیا ہوا ہے۔ آگے ہذہ ساعۃ و ہذہ ساعۃ، یہ گھڑی ہے اور یہ گھڑی ہے۔ ہاتان ساعتان، یہ دونوں گھڑیاں ہیں۔ ہذہ کراست و ہذہ کراست، یہ کاپی ہے اور یہ کاپی ہے۔ اب ان دونوں کے لیے جو مختص لفظ ہے وہ استعمال ہوتے ہیں ہاتان کراستان، یہ دونوں کاپیاں ہیں۔ ہذہ طالبۃ و ہذہ طالبۃ، یہ طالبہ ہے اور یہ طالبہ ہے۔ ہاتان طالبتان، یہ دونوں طالبات ہیں۔ اب ماں کے ذریعے سے اس کے ساتھ ماں کیسے استعمال کیا جائے؟ ما ہاتانی، سوال کریں گے یہ دو چیزیں مؤنث کیا ہے؟ ہاتان ساعتان۔ آگے ما ہاذان، یہ دو چیزیں کیا ہیں؟ ہاذان کتاب و قلم، یہ ایک کتاب ہے اور دوسرا قلم ہے، یعنی میرے ہاتھ میں آپ دیکھ رہے ہو ایک کتاب ہے، ایک قلم ہے اور ایک کتاب ہے۔ ما ہاتان تثنیہ، ہاتان ساعۃ و کراست، یہ دو چیزیں جو آپ پوچھ رہے جس کے بارے میں، وہ ایک گھڑی ہے اور ایک کاپی ہے۔ من ہاتانی، من ہاتانی یہ دو کون ہیں؟ ہاتان طالبتان، یہ دو شاگردنیاں ہیں۔ من ہاذانی، یہ دونوں کون ہیں؟ مذکر کے بارے میں سوال کر رہے ہیں۔ ہاذان خالد و محمود، یہ خالد اور محمود ہیں۔ من ہاتانی، یہ دو کون ہیں مؤنث؟ ہاتان فاطمۃ و زینب،
یہ فاطمہ اور زینب ہے۔ تو اس میں جو ہے آپ کو تسنیہ بنانے کا طریقہ بتایا گیا ہے۔ الفاظ معنی دیے ہوئے ہیں۔ ہادانی میں دہرا دیتا ہوں الفاظ معنی کو۔ ہادانی یہ دو مذکر کے لیے، ہاتانی یہ دو مؤنث کے لیے، لی میرے یا میرے لیے، طائرۃ ہوائی جہاز، جناحانی دو پر بازو، عندی میرے پاس، قلنسوۃ ٹوپی کو کہتے ہیں، زہرۃ پھول، اور تسنیہ دو کو کہتے ہیں، لخالد خالد کے لیے، لوح تختی۔